بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سعید چودھری۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف چل کر رہے ہیں۔ آٹو پے سسٹم کو لگا دیا ہے انہوں نے اور کوئی پریشانی نہیں ہے انہیں، اور دوسری طرف جیل میں عمران خان کی چیخیں بند نہیں ہو رہی۔ اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، کچھ معلومات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب جو ہیں انہوں نے استعفیٰ تیار کیا، لیکن آخری وقت پر استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک دلچسپ سٹوری، ایک چٹکلا ہے۔ اور ملک ریاض بحریہ ٹاؤن والے عمران خان نے اور فرح گوگی نے اور جو بشرا بیگم ہے انہوں نے تو انہیں لوٹا ہی لوٹا، لیکن ایک اور صاحب ہیں، یہ بڑے شوقین ہیں لوٹنے کے، ملک ریاض صاحب، لیکن ایک صاحب نے اتنا لوٹا ہے کہ ملک ریاض صاحب بھی اس پہ بلبلا اٹھے۔ لیکن اس سے پہلے ایک خبر ہے وہی جو چل رہی ہے جناب، کہ اکثریتی فیصلہ ہے 8 ججوں کا کہ جناب مخصوص نشستیں جو ہیں یہ پی ٹی اے کو دے دی جائیں، اور سنی اتحاد کونسل کی جگہ جو آزاد ارکان ہیں انہیں پی ٹی اے کا کنسیڈر کیا جائے۔ اس پہ رولا شولا پڑا ہوا ہے۔ اقلیتی فیصلہ جو ہے 2 ججوں کا، مسٹر جسٹس امین الدین خان اور مسٹر جسٹس نعیم اختر افغان کا، وہ یہ کہتا ہے کہ جناب کوئی ایسا فیصلہ جو آئین سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو اس پہ عمل درآمد کرنے کے پابند نہیں ہیں باقی آئینی ادارے جو ہیں۔ اور اس پہ ایک دن پہلے نیشنل بینک کے جو کیس میں جسٹس سید منصور علی شاہ نے جو آبزرویشنز دی تھیں اور تحریری عبوری فیصلہ جاری کیا تھا کہ جناب نہیں، عدالت دا حکم بننا پائے گا، یہ تو ادھر نہیں ہو سکتے۔ اب ایک مرتبہ پھر جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب جو کہ آتھر ہیں اس فیصلے کے، جو مختصر فیصلہ جاری ہوا تھا کہ جناب یہ سیٹیں پی ٹی اے کو دے دی جائیں، انہوں نے ایک کانفرنس سے خطاب کیا ہے، اور اس کانفرنس میں انہوں نے وہی باتیں دہرائی ہیں، بلکہ کچھ معاملات میں تو انہوں نے خبردار بھی کیا ہے کہ جناب جو عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ماننے سے۔ اچھا، ویسے یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسے مواقع جب آتے ہیں تو پسندیدہ موضوع بھی مل جاتا ہے، اور پھر جگہ بھی مل جاتی ہے، سیمینار بھی مل جاتے ہیں، کانفرنس جو ہے وہ بھی، اس کا بھی انعقاد ہو جاتا ہے۔ کیسے عجیب بات ہے، یعنی ایک جج صاحب اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں، دل کا غبار نکالنا چاہتے ہیں، تو پھر انہیں ایک فورم چاہیے جہاں وہ خطاب کر سکیں۔ اس حوالے سے وکلا کے جو فورم ہیں، بار ایسوسیشنیں ہیں، بار کونسلیں ہیں، یا پھر این جی اوز ہیں، مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے جس کانفرنس سے خطاب کیا ہے اس کا اہتمام کیا تھا ایک اقلیتوں کے لیے کام کرنے والی این جی او ہے، سینٹر فار سوشل جسٹس، اور پیٹر جیکب جو ہیں اس کے روروا ہیں۔ اور اس کا عنوان کیا تھا، جو کانفرنس ہے اس کا عنوان کیا تھا؟ اس کا عنوان تھا عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کو درپیش چیلنجز۔ موضوع دیکھیں، ان موضوع ہے، ہر جگہ بحث ہو رہی ہے اس پہ، تو یہ موضوع چنا گیا۔ اور یہ 2014 میں اس وقت کے چیف جسٹس تھے صدق جیلانی صاحب، ان کے بینچ نے اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی تھی، اور ان کا خیال ہے کانفرنس کروانے والوں کا کہ اس پر پوری طرح عمل نہیں ہو سکا یا عمل نہیں ہو رہا۔ آئین میں جو حقوق دیے گئے ہیں اقلیتوں کو، یا اس ججمنٹ میں جو حقوق دیے گئے ہیں وہ آئین کے تناظر میں ہی ہیں، تو ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اس سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کچھ رکاوٹیں ہیں تو وہ دور ہونی چاہیے۔ اور یہاں پہ جسٹس سید منصور علی شاہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جناب جو عدالت ایک دفعہ فیصلہ دے دیتی ہے نا، پھر اس پر عمل درآمد کرنا ضروری ہوتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب جذبہ خیر سگالی کے تحت یا کسی روایت کے تحت جو ہے عدالتی حکم جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جاتا۔ وہ ایک عدالتی حکم جو ہے وہ آئینی پابندی ہوتی ہے کہ اس پر عمل درآمد ہونا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا عدالتی فیصلوں میں عمل درآمد کی جو بات ہے نا، یہ اختیار ہمیں آئین نے دیا ہے۔ وہ آئین کے آرٹیکل 190 کی بات کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 190 پہ ہم آگے جا کے مزید بات بھی کریں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جناب
इस तरफ अगर बात चल पड़ी ना कि फैसलों पे अमल दरामद नहीं होना, तो फिर आइनी तवाज़ुन जो है ये बिगड़ जाएगा। और इंतज़ामी इदारों को भी कहते हैं जनाब समझना चाहिए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि अदालती फैसलों पे अमल दरामद ना हो, ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। और ये अथॉरिटी, जैसा कि मैं अर्ज़ किया है, वो कहते हैं हमें आइन ने दी है, यानी आइन के आर्टिकल 190 ने। और एक और बात जो उन्होंने की कि जनाब कोई अगर ये कोई नया निज़ाम लाना चाहते हैं तो बना लें। ये जो मौजूदा आइन है इसके तहत तो मामलात जो हैं ऐसे ही चलने हैं जो आइन कहता है, आइन के ताबे, और इसमें गुंजाइश नहीं है कि अदालती हुक्म से रूगर्दानी की जाए। ये उनकी तकरीर का लुबे लबाब था। वो ये कहते हैं जनाब ये किसी के पास ये चॉइस नहीं है कि वो ये फैसला करे कि जो अदालत ने हुक्म दिया है वो सही है या गलत है। ये फैसला करना भी अदालत का इख्तियार है। अब नज़रसानी की दरख्वास्तें गई हुई हैं ना वहाँ, तो वहाँ डिस्कशन होगी, बहस होगी, वकला बताएंगे कि जनाब 12 जुलाई को आपने जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला दिया है वो कानून के मुताबिक है या नहीं है, मुताबिकत रखता है या नहीं रखता है। अब ये जो कह रहे हैं ना जनाब, तमाम इंतज़ामी इदारे जो हैं, इंतज़ामिया जो है वो इनकार नहीं कर सकती, वो पाबंद हैं हुक्म मानने के। उनके पास चॉइस ही कोई नहीं है, चारा ही नहीं है उनके पास कि अदालती हुक्म ना माना जाए। तो ये जनाब जो आइन का आर्टिकल 190 है ना, ये हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये कहता है कि मुल्क की तमाम अदालतें और तमाम इंतज़ामी इदारे सुप्रीम कोर्ट की मावनत के पाबंद हैं, उसके हुक्म मानने के पाबंद हैं। इसमें अदालतें आती हैं मुल्क भर की और इंतज़ामिया आती है, मुकर्रना नहीं आती इसमें। यानी जो पार्लियामेंट है वो आज़ाद है, वो पाबंद नहीं है। अगर वो पाबंद हो जाए तो फिर तो जो आइन की रूह के मुनाफी हो जाएगी चीज़, क्योंकि जो पार्लियामेंट है उसने जो कानून साजी करनी होती है उससे अदालती फैसले गैर मौसर भी हो सकते हैं। फिर तो ये हो गया कि अदालत ने अगर एक फैसला दे दिया तो उस पर कानून साजी नहीं हो सकेगी। ये मंशा है आइन की। और 190 के तहत, आइन के आर्टिकल 190 के तहत पार्लियामेंट के पास जो इख्तियार है कि वो एक तो ये वो पाबंद नहीं है। अगर स्पीकर जो है वो मानने से इनकार कर दे, जनाब हमने तो इलेक्शन एक्ट में कर लिए तरमीम, और उसके तहत जो पहले नोटिफिकेशन हुआ था जिन लोगों का और उन्होंने हलफ भी उठा लिया था, अकलीती अरकान जो हैं या ख़वातीन हैं मखसूस नशिस्तों वाली, तो वो जनाब वो बहाल हैं, तो उनको मदऊ करेंगे और फिर वो इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज दें, और इलेक्शन कमीशन जो है वो भी कानून का पाबंद है। ये सारा एक मसला है कि ये पार्लियामेंट जो है ये उसके ऊपर तौहीन अदालत नहीं लग सकती, ना स्पीकर पे ना पार्लियामेंट पे। पार्लियामेंट की किसी कार्रवाई पे तौहीन अदालत लग ही नहीं सकती, बल्कि ये कि जो कार्रवाई होती है पार्लियामेंट की उसका अदालती जायजा भी नहीं लिया जा सकता। तो अब ये जो इन्होंने हुक्म दिया है मखसूस नशिस्तों वाला, पार्लियामेंट ने बना दिया है कानून, तो पार्लियामेंट तो पाबंद नहीं, सुप्रीम कोर्ट कानून की पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के ताबे रह के और आइन के ताबे रह के फैसला करना होता है। ये 2-3 सूरतें होती हैं। एक तो ये कि फ़र्द वाहद के लिए कोई कानून बनाया जाए, बदनीति हो उसमें, तो ये तो फ़र्द वाहद के लिए है नहीं। दूसरा, बुनियादी आइनी हकूक़ या इस्लामी शिकों के ख़िलाफ़ हो, इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ हो कोई फ़ैसला, तो उसमें बज़ाहिर ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है, क्योंकि ये वो तशरीह की है उन्होंने। पहले से मौजूद कवानीन जो हैं और आइन के आर्टिकल्स हैं उनकी वजाहत कर दी गई है उसमें, नई चीज़ कुछ भी नहीं है बज़ाहिर उसमें। तो और उस वजाहती तरामीम के तनाज़र में ये सीटें जो हैं ना मिलनी है, इनको ना मिल सकती हैं, ये मैं बता दूं आपको। अब जो भी फैसला आएगा, और फिर दूसरी बात ये है कि ये चले गए हैं चैम्बर वर्क में, छुट्टियों पे अभी नहीं गए, 23 तक ये चैम्बर वर्क करेंगे। और मेरा ख्याल है वो जजमेंट जो है वो, क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस है, ये मखसूस नशिस्तों वाला केस जो है माजी में इसकी नज़ीर नहीं मिलती, तो उस पर वो ज़ाहिर बड़ी सोच विचार के साथ ये फैसला लिखना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि फैसला देने वाले जजों को भी ज़्यादा जल्दी नहीं है, और पहले ये फैसला लिखेंगे,
ذرائع کے مطابق پھر یہ بھیجیں گے برادر ججز کو، پھر ان سے نوٹس کی شکل میں رائے بھی مانگیں گے، پھر اس کے بعد یہ اناؤنس ہوگا اور پھر عمل درآمد کا مرحلہ بعد میں آئے گا، پھر نظر ثانی کی درخواستیں سنی جائیں گی، چھٹیوں کے بعد تک معاملہ جو ہے یہ ستمبر کے دوسرے ہفتے مڈ ستمبر تک جو معاملہ ہے یہ لٹکتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے۔ اور پھر قانون چیلنج کیا ہوا ہے، اس وقت قانون بنا نہیں تھا، وہ اب چلو اب اس کا نوٹیفکیشن ہو گئی، جو نئے سرے سے چیلنج کر لیں گے پی ٹی آئی والے، پھر اس کا فیصلہ ہوگا، یہ معاملہ لٹکا رہے گا۔ لیکن دوسری طرف پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنا کام کرتی رہے گی۔ 3 میں نے آپشنز بتائی ہیں، ان پہ کام ہو رہا ہے اور کیسے اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے۔ دوسری جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد ہونا ہی ہوتا ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ پہلے بھی میں نے مثالیں دی ہیں اور آخری جو ججمنٹ ہے فل کورٹ کا فیصلہ تھا 31 جولائی 2009 کو، اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد کی سربراہی میں 14 رکنی فل کورٹ تھی، اور یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ جناب جو آئین اور قانون سے مطابقت نہ رکھتا ہو فیصلہ وہ غیر مؤثر ہے۔ پرویز مشرف نے جب 2007 میں پی سی او کے ذریعے ججوں سے حلف لیا تھا اور 43 کے قریب جج صاحبان اعلیٰ عدلیہ کے فارغ کر دیے تھے، ان میں اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری بھی شامل تھے، تو انہی کے ایک چیلے چھانٹے نے پٹیشن فائل کر دی تھی، ٹکا محمد اقبال نے، مشرف کے قریب تھا وہ، اور وہ پی سی او ججوں نے جو وہ پی سی او تھا مشرف کا 2007 والا اس کو جائز قرار دے دیا۔ پھر بعد میں جب یہ عدلیہ بحال ہوئی ایک تحریک کے نتیجے میں، تو پھر وہ میٹر جو ہے وہ چیلنج کیا ہوا تھا اس پی سی او کو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے، تو اس پہ وہ فیصلہ آیا تھا اور انہوں نے کہا نہیں وہ پی سی او جائز نہیں ہو سکتا، وہ فیصلہ غلط ہے جو پہلی پی سی او والی کورٹ نے، ڈوگر کورٹ نے جو دیا تھا۔ تو اس پہ اسی میں یہ لکھا تھا جناب یہ آئین توڑنے کے مرتکب ہوئے ہیں مشرف صاحب، اور وہ فرد واحد کی حرکت انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا، اور اسی کی بنیاد پہ پھر ان کو پرویز مشرف صاحب کو سزائے موت سنائی گئی تھی، اور اس کے خلاف جو اپیل تھی مشرف کی وہ بھی مسترد ہوئی ہے۔ ان کی وفات کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب والی کورٹ جو ہے انہوں نے وہ جو اپیل تھی ان کی وہ خارج کی تھی۔ عدالتی فیصلے جو ہے وہ مارشاء اللہ کو ویلڈ بھی ڈکلیئر کر دیں تو ان پہ عمل درآمد نہیں ہونا ہوتا، یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ تو اب ترمیم آئی نا، 18ویں ترمیم میں یہ کہا کہ کوئی عدالت ویلڈ قرار نہیں دے سکتی، ماضی کے حکمرانوں کو بھی پتا تھا۔ جب 1958 کا مارشاء اللہ لگایا ایوب خان صاحب نے تو اس کو ویلڈ کیا پارلیمنٹ نے اس کو جائز قرار دیا تھا یا اس کی تصدیق کی تھی، جائز نہیں قرار دیا، تصدیق کی تھی انہوں نے 1962 کے آئین میں۔ اور پھر اس کے بعد جو یحییٰ خان نے مارشاء اللہ لگایا تھا تو اس کی تصدیق کی تھی ذوالفقار علی بھٹو والی پارلیمنٹ نے، 1973 کے آئین میں اس کی تصدیق کی گئی تھی، عدالتوں کی تصدیق نہیں مانی تھی کسی نے۔ اور اس میں جو آئین میں ایک آرٹیکل شامل کیا 270، اس کا پہلے ہی میں نے ذکر کیا ہے، وہ وہی انہی قوانین کو تفویض دے رہا ہے، یا مارشاء اللہ ریگولیشنز کو یا مارشاء اللہ ریگولیشن کے تحت کیے گئے احکامات کو وہ پارلیمنٹ نے اس کی تصدیق کی تھی، تب جا کے بچے تھے وہ لوگ۔ اور پھر اسی طرح جب ضیاء الحق نے مارشاء اللہ لگایا تو انہوں نے ریفرینڈم کے ذریعے اپنی جو صدارت ہے، صدر منتخب ہو گئے۔ ریفرینڈم بالا ہوتا ہے، پارلیمنٹ سے بالا ہوتا ہے، لیکن نہیں، بات نہیں بنی تھی۔ 1985 کی جو پارلیمنٹ تھی، جو آزاد الیکشن لڑ کے آئے تھے لوگ، مجلس شورا ڈکلیئر کر دیا تھا، تو اس نے آرٹیکل 270A کے تحت جو ریفرینڈم تھا اس کی تصدیق کی، جو پی سی او وغیرہ جاری کیے ہوئے تھے ان کی تصدیق کی، عبوری آئینی فرمان جو جاری کیے ہوئے تھے، جو قانون جاری کیے ہوئے تھے، سب کی تصدیق پارلیمنٹ نے کی تھی، اور پارلیمنٹ کی تصدیق کی وجہ سے وہ آرٹیکل 6 سے بچے تھے۔ اور اسی طرح جب 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف نے مارشاء اللہ لگایا تھا تو اس کو بھی پی سی او ججوں نے جائز قرار دے دیا تھا۔ آپ کو یاد ہے نا، ارشاد حسن خان صاحب چیف جسٹس تھے، پی سی او کے تحت حلف بھی اٹھایا، اور پھر
ان کے ماشاء اللہ کو جائز بھی قرار دیا اور 3 سال تک ان کو حکمرانی کا حق بھی دیا، آئین میں ترمیم کا اختیار بھی دیا۔ تو وہ فیصلہ تو موجود تھا۔ پھر 2002 میں آرٹیکل 270AA کے ذریعے ان کے تمام اقدامات، یعنی کہ 14 اکتوبر کی ایمرجنسی، لیگل فریم ورک آرڈر، عبوری آئینی فرمان اور ان کے جاری کیے گئے آرڈیننسز اور قوانین، سب کو جائز قرار دیا تھا پارلیمنٹ نے۔ اگر پارلیمنٹ جائز قرار نہ دیتی ان کو تو عدالتی فیصلہ تو موجود تھا، عدالتی فیصلے کی موجودگی میں پارلیمنٹ کو کیا ضرورت تھی؟ وہ اس لیے پارلیمنٹ کی منظوری ضروری تھی کہ جناب عدالتی فیصلہ جو آئین سے مطابقت نہ رکھتا ہو، پی سی او کے تحت جاری کیا گیا فیصلہ ہو، اس میں عمل نہیں ہونا ہوتا۔ اور یہی میں عرض کر رہا ہوں، کئی دنوں سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر تو یہ فیصلہ آئین اور قانون سے مطابقت رکھتا ہے پھر عمل ہونا چاہیے، اگر مطابقت نہیں رکھتا پھر جو کہا ہے میں نے کہ وہ جو سندھ بار ایسوسیشن والی ججمنٹ ہے، یا پھر جو ابھی 2 اختلافی نوٹ آیا 2 ججوں کا، اس میں جو انہوں نے کہا ہے، تو پھر اس پر عمل درآمد ضروری نہیں ہے۔ اور پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ تو ویسے بھی پابند نہیں ہے سپریم کورٹ کے احکامات ماننے کی، اس کا اپنا ایک دائرہ اختیار ہے، سپریم کورٹ کا اپنا ایک دائرہ اختیار ہے۔ تو دوسری ایک میں بات کروں کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب، ایک چٹکلا ہی ہے ایک طرح سے، کہ آپ کو یاد ہوگا کہ چند ماہ پہلے لاہور ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس شاہد جمیل خان صاحب جو ہیں، انہوں نے اپنے عہدہ سے استعفیٰ دے دیا تھا اور انہوں نے بڑے انقلابی قسم کے اشعار لکھے تھے۔ علامہ اقبال صاحب کے جو شعر ہیں ان کے ذریعے انہوں نے اپنا جو نقطہ نظر ہے، جو مدعا ہے، وہ بیان کیا تھا، اور ان کی اس وقت کے چیف جسٹس سے بن رہی تھی، 2-3 ماہ سے وہ لگے ہوئے تھے سوچ و بچار کرنے۔ تو اس دوران ایک اور جج صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، ان کے بڑے دوست، ان کے ساتھ مشوروں میں شامل، تو شاہد جمیل صاحب نے کہا کہ نا میں نے کرنی ہے وکالت، اور وہ اچھے وکیل تھے ٹیکس وغیرہ کے، تو ان کا خیال تھا کہ جناب میں وکالت کروں گا تو میرا کام تیار، اس سے زیادہ پیسے کماؤں گا۔ تو وہ جج صاحب جو تھے، دوسرے جج صاحب، انہوں نے کہا میں بھی استعفیٰ دوں گا آپ کے ساتھ، میں بھی وکالت کروں گا۔ اچھا، دونوں میں طے ہو گیا، ایک ہی کمپیوٹر پہ دونوں کے استعفے بھی ٹائپ ہو گئے، اور انہوں نے ایک جگہ چیمبر بھی وہ رینوویٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ لکڑی کا کام شام 6 بجے فائنل ہونے کے قریب ہوا تو شاہد جمیل خان صاحب نے ان سے کہا جناب چلیے دیجیے، پھر ان کا چلو دے دو۔ شاہد جمیل خان صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ اب شاہد جمیل خان صاحب کہہ رہے ہیں ان کے میں شام کو دے گا، شام کو جناب فون کیا جا رہا ہے ان کو، اور وہ کہتے ہیں آپ بس آ رہا جا رہا، مشورے بچے یہ وہ کرا کے پھر آخر فون بند ہو گیا۔ دوسرے دن رابطہ ہوتا ہے، یار چنگا بندہ تو میں استعفے کا انتظار کر رہے ہیں، تو استعفیٰ نہیں دیتا۔ ان کے یار وہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچے نہیں مان رہے۔ اب میں کیا کہوں ان جج صاحب کے بارے میں کہ وہ ان ججوں میں ہیں جو عمران خان کی محبت میں مبتلا سمجھے جاتے ہیں، یا انڈیپینڈنٹ ہیں، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے والے ہیں۔ ویسے تو عام طور پہ آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلے ہوتے ہیں، اور لیکن جب کوئی شخصیت بیچ میں آ جائے عمران خان جیسی، تو پھر جو ہے وہ تھوڑی سی محبت جو ہے اس کے مطابق بھی فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کل ایک ٹرم چلی ہوئی ہے جناب عدالتی سیاست۔ اس طرح میں تو بہرحال اس میں یقین نہیں رکھتا، لیکن بہرحال عدالتی سیاست کی باتیں شاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو ان صاحب کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے نا، تو وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اور پھر شاہد جمیل صاحب جو ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے ان کے بارے میں۔ اور دوسرا جو میں کہہ رہا ہوں نا، ملک ریاض صاحب جو ہیں بحریہ ٹاؤن والے، ان کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے، کافی ناساز ہے، اور یو اے ای میں رہتے ہیں۔ تو ایک دو ہفتے پہلے ایک ہمارے دوست ہیں، وہ ان سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ وہ بتا رہے تھے ان کے گھر کا نقشہ جناب 4 ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے، اور باہر جو رولز رائس گاڑیاں اور قیمتی گاڑیاں اس طرح کھڑی ہوتی ہیں جیسے ہمارے یہاں موٹر سائیکل سٹینڈ ہوتا ہے، تو اس طرح کی وہ ان کی جو عمارت ہے وہ بتا رہے تھے۔ تو وہ انہوں نے بتایا کہ جناب جو 190 ملین پاؤنڈ والا معاملہ ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب وہ تو عمران خان نے ویسے آؤٹ آف وے جا کے میری فیور کی ہے، اور اس لیے فیور کی ہے میں نے اس ملک کے لیے بڑی خدمات دی ہیں، بقول ان کے۔ اور دوسرا
القادر ٹرسٹ والا بھی انہوں نے کہا کہ ہاں یار وہ اس کے عوض میں نے بھی اس پہ مہربانی کی، تو لیکن یہ کوئی انلیگل نہیں ہے، غیر آئینی نہیں ہے، سزا نہیں، اس طرح کی جو بھی ان کی اپنی ظاہر تعویلیں ہیں وہ تعویلیں دیتے رہے۔ لیکن ساتھ ہی جب یہ ذکر ہوا کہ جناب فرا گوگی اور عمران خان اور بشرا بیگم نے بڑا مال کھچیا تھوڑے کو یہ وہ، تو انہوں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں۔ سب تو زیادہ غصے کا بھی اظہار کیا ان کا، سب تو زیادہ جڑا لٹیا نا مینوں وہ شہزاد اکبر نے لٹیا۔ وہ کہتے جناب وہ ایسٹس ریکوری یونٹ میرے کہندا گھر آ کے دفتر لا کے بیٹھا رہندا ہوندا سی، ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ، ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਫੜਦਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ، سارے خرچے بھی میں چکنے ہوتے۔ پھر یہ تو نہیں انہوں نے بتایا کہ میں نے وہ پیسے ووسے بھی دیے، بریف کیس والی ایک تصویر بھی آئی تھی، ان کی بیٹی جو ہے ان کو بریف کیس دے رہی ہے، جن کا بیٹا دے رہا ہے، تو وہ بہرحال۔ اور وہ کہتے ہیں جناب میرا جو لندن میں میرا ایک گھر ہے، تو وہاں رہنے کے لیے شہزاد اکبر صاحب کو میں نے وہ گھر دیا تھا۔ اور دیکھو گلاں کی پریس کانفرنس کی کرتا ہوں سی، جی میں ہونی ایک خانہ کعبہ جو نکل کے آیا، ایڈا جھوٹا آدمی، دوسرے پہ الزام تراشی، وہ کمال۔ وہ کہتے ہیں نا وہ میں نے گھر دیا تھا، تو اب وہ انہی کے پاس ہے شہزاد، یعنی گھر بھی میرا رکھ کے بیٹھا ہوا، اور میں کٹیس میں مانگ نہیں رہا، واپس نہیں مانگ رہا۔ بہرحال انہوں نے بھی رکھے ہوئے نا بندے کہ پھر کسی ویلے کام آن گے۔ تو یہ یعنی کہ جو ملک ریاض صاحب، اب دیکھیں نا سابق جرنیل جو ہیں ان کو ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد یہ آفر لگاتے ہیں 6 مہینے کے لیے ان کو نوکری دیتے ہیں ملک ریاض صاحب 50 لاکھ ماہانہ پہ، اور ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہماری نوکری صرف 6 مہینے کے لیے ہے، یعنی 6 مہینے 3 کروڑ لیندے، کام کوئی نہیں ہے، صرف کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کرنا، اور 6 مہینے بعد ہو گئے تو جب نمے ریٹائر انہوں نے پھر وہ آ گئے۔ اس طرح ملک صاحب نے انہوں نے ایڈا کوئی نہیں، انہوں نے اگر غصہ اور اگر سمجھ دیا کوئی بندہ میرا مال کھا گیا، اگر کسی نے مال کھلاؤندے نے ملک ریاض صاحب تو دیوز کام بھی تو لیندے نے نا، ہو سکتا وہ سمجھتے ہیں کہ میرے کو کام تھوڑا دیتا شہزاد اکبر نے اور مال میرے تو زیادہ کھا گیا۔ اور پھر آخری بات جو میں نے کہا تھا نا کہ جناب میاں نواز شریف صاحب چل کر رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے جناب میاں نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں۔ چلو مسجد نبوی کے امام آ گئے، ملاقات ہو گئی، مری چل گئے بیٹی کے ساتھ، اور اصل میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ چل کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب کہہ رہے تھے جناب وہ ڈپریشن میں ہیں، ان کی مرضی کے مطابق ہوا کچھ نہیں، اس لیے جناب وہ کچھ جو ہیں وہ کھچے سے ہیں، پیچھے ہیں۔ تو کچھ ایسے دوست بھی ہیں میاں نواز شریف کی جن کے ساتھ بڑی گپ شپ ہے ان کی، فرینک ہیں، لطیف ہیں، جھکتے ہیں، دل کی بات بھی۔ تو میں نے ایک صاحب کو فون کیا، اچھا قدرتی طور پہ انہوں نے کہا جناب میں ابھی تازہ مل کے آیا ہوں میاں نواز شریف صاحب سے، تو وہ کہتے ہیں جناب میاں نواز شریف نے کوئی ٹینشن نہیں ہے گئی، یہ 2 تھا ایکثریت گئی جناب، جو مخصوص نشستوں والا، جو مخصوص نشستیں اتحادی حکمران کی تھیں وہ تو دے دی نا سپریم کورٹ نے ان کو۔ تو اس حوالے سے میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ مخصوص نشستیں جو ہے نا پی ٹی آئی کو مل ہی نہیں سکتی آئینی اور قانونی طور پہ، اور وہ کہتے ہیں بڑے پر امید ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ریورس ہو جانا ہے۔ اب پتہ نہیں اٹارنی جنرل نے کہا ہے، وزیر قانون نے کہا ہے، عدالت کے ذریعے ریورس ہونا ہے یا پارلیمنٹ کے ذریعے ریورس ہونا ہے، جو بھی ہے تو میاں صاحب چل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی خطرہ نہیں یار، ساری 2/3 نو بھی، اور کوئی خطرہ نہیں ساری حکومت نو بھی، سارے معاملات ٹھیک نے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ فیصلے جو ہیں نا، جو اہم بات ہے، جو فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں وہی چلیں گے، یعنی کہ انہوں نے عمران خان دے باہر نکلنے دیا بھی کوئی فکر فاقہ نہیں ہے گا، کوئی ٹینشن نہیں ہے گی۔ وہ کہتے فیصلے ہو گئے ہوئے نے یار پہلوں دے، میں تھوڑا 2 ٹوک گل دسدا، میاں صاحب کہتے ہیں فیصلے ہو گئے ہوئے نے سارے، اور انہوں تے عمل ہو رہا، بس ٹینشن کا دی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے جو سسٹم ہے اس کو آٹو پہ لگا دیا ہے اور خود موج میلہ کر رہے ہیں۔ وہ پائلٹ نہیں ہوتا جہاز کو، جب لمبے سفر پہ ہو تو وہ آٹو پہ لگا کے وہ کیبن سے باہر بھی آ جاتے ہیں، تو وہ اب انہوں نے جو سسٹم کا جہاز ہے نا اس کو لگا دیے آٹو پہ چل رہا ہے اور چلی جا رہا ہے،
اور جو سسٹم ہے جو اس میں فیڈ کیا جا چکا ہے اس کے مطابق چل رہا ہے. یعنی وہ صاحب کہہ رہے سی کہ میاں صاحب کہہ رہے نے کہ جناب 5 سال پورے بھی ہونے, باقی بھی ساری گلاں جہاں یار نون لیگ والے کرتے ہیں کہ جناب جو رانا ثناء اللہ کے اندر رہتا یا دوسرے کے اندر رہتے ہیں کہ جناب فتنہ جڑا انہیں ملک کا بیڑا گر کرتا تو یہ نہیں آ سکتا دوبارہ وغیرہ 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 اس طرح. اور دوسری طرف جو عمران خان صاحب ہیں ان کا رونا بند نہیں ہو رہا, جیل میں چیخیں مار رہے ہیں. اور اب آج مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ جناب خان صاحب جو ہیں اب 13 اگست کو وہ کہتے ہیں رات کو جب یہ ہوگا نا جشن ہوگا, جشن آزادی, تو وہ نکلو اور جیسے بھی ہے بندوں کو لاؤ سڑکوں پہ, اور اگر پولیس روکتی ہے تو ڈٹ جو اس کے سامنے, یعنی وہی انتشار والی بات. اور دوسری طرف جو ان کے لوگ ہیں وہ صاحب جو مجھے بتا رہے تھے یہ بات کہ خان صاحب نے اب ساری امیدیں جو ہیں اس پہ لگا لی ہوئی ہیں کہ 13 اگست کو رولا چلا پہ جائے, اور پھر رولا پا دیو کہ جناب دیکھو جشن آزادی نہیں مناؤ دیتا جا رہا نوجوانوں, کیا پی ٹی آئی کا کارکن ہونا جرم ہے. یعنی اس طرح کی کوئی یہ بیانیاں شیانیاں بنانے کے چکروں میں ہیں. لیکن میں نے عرض کیا تھا جو روکنے والے ہیں نا وہ بھی بڑے سیانے نے, یہ جنہ مرضی چیکاں مارتے رہیں روندے رہیں, انہوں کی گل نہیں بننی. میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے, آج پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے لیے جو دروازے ہیں نا ان کے اسٹیبلشمنٹ کے, خاص طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے, وہ بند ہیں. اب کوئی معجزہ ہی انہیں کھول سکتا ہے. یہ مارتے رہیں چیخیں. اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.